بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے جب صحابہ کرام مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پہنچ گئے، حضور علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کن باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان باتوں پر میری بیعت کرو۔ اب ذرا باتیں غور سے سنیے گا لیکن سمجھیے گا، اصل چیز ہے سمجھ آ جائے، جو کہ ہمارے آج کے مسلمانوں میں نہیں ہے۔ آپ اسے سنیے گا اور سمجھیے گا، میری بات سنو گے اور اس کو بجا لاؤ گے، خوش دلی کی حالت میں بھی اور درماندگی اور افسردگی کی حالت میں بھی۔ نمبر 2، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تنگ دستی کی حالت میں بھی اور فارغ البالی کی حالت میں بھی۔ اب یہ جو دو باتیں آپ کو بتائیں گے اس پہ غور کریں ذرا۔ تیسری چیز، تم نیکی کا حکم کرو گے اور برے کاموں سے روکو گے۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کے لیے گفتگو کرو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ پانچویں چیز، نیز اس بات پر کہ جب میں تمہارے پاس یثرب آؤں تو تم میری مدد کرو گے اور ہر اس چیز سے میرا دفاع کرو گے جس سے تم اپنی جانوں، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کا دفاع کرو گے۔ چھٹی چیز، اگر تم اس بیعت کو نبھاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے۔ اب یہ 6 چیزیں آپ نے سن لی ہیں، اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے سوچ لیجئے گا، صرف 2 منٹ کے لیے۔ اگر لوگ بیعت میں 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں ان باتوں میں سوچنے کے لیے، اگر 2 منٹ گزر جائے گا تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے میرے دل کے دماغ کے بند دروازے کھول دیں اسی برکت سے۔ ذرا آگے سنیے، بڑی کمال بات آ رہی ہے ایک صحابی کی، ایک ان کی تقریر چھوٹی سی میں آپ کو سنانے والا ہوں، وہ سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بیعت کرنے کے لیے اٹھ کھڑے۔ اتنے میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، جو میرے علاوہ تمام قافلے والوں سے کم سن تھے، یعنی چھوٹے سے، یعنی کہ چھوٹے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کا دست مبارک تھام لیا اور ہمیں کہنے لگے۔ اب ذرا سنیے گا غور سے، حضور علیہ السلام موجود ہیں، ایک صحابی جو سب سے کم سن ہے، وہ یہ ساری بیعت سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھام لیتے ہیں، اور جو سامنے بیعت کرنے آئے بیٹھے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا، اس کو بھی سمجھیے گا۔ اے اہل یثرب، بیعت کرنے میں جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سنو۔ ہم نے اپنی سواریوں کے کلیجوں کو اس لیے درماندہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ آج تم انہیں نکال کر اپنے ساتھ لے جا رہے ہو، جانتے ہو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ سارے اہل عرب سے تمہارا تعلق ٹوٹ جائے گا، تمہارے سرداروں کو قتل کیا جائے گا اور تلواریں تمہارے جسموں کو چبا کر رکھ دیں گے۔ اگر تلواروں کے چبانے پر، اگر اپنے سرداروں کے مقتول ہونے پر اور سارے اہل عرب کے بائیکاٹ کر دینے پر تم صبر کرنے کی ہمت رکھتے ہو تو بے شک ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کی جزائے خیر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا۔ اور اگر تمہیں اپنی جانوں کی ہلاکت کا خوف ہے تو پھر انہیں یہی رہتے رہتے، آج تمہارا ان سے الگ ہو جانا بہتر ہے، اور تمہارا یہ عذر اللہ تعالیٰ کی جناب میں قابل قبول ہو۔ اور بعض روایات میں اور بعض جگہ پہ یہ بھی سنا گیا ہے
کہ کہا گیا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تو پھر تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ۔ یہ ساری باتیں اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی سن کے صحابہ کرام نے کیا فرمایا کہ ہم یہ عہد کر چکے ہیں، ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں، اب چاہے ہمارے سرداروں کی گردنیں کاٹ دی جائیں، چاہے ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں، چاہے ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، چاہے سارے اہل عرب سے سب سے رشتہ ناتا ختم ہو جائے، چاہے ہماری جان ہمارے جسم سے نکل جائے، ہمیں یہ سب تو منظور ہے، لیکن یہ وعدہ نہیں کرنا۔ یہ جو زبان ہم نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی ہے، اس کو واپس نہیں ملتی۔ ناظرین، میں ایک بات سوچتا ہوں، ریاست مدینہ کا تصور ہم نے پاکستان میں بہت سنا ہے، خاص کر پچھلے 10 سالوں میں۔ یہ ریاست مدینہ جو عملی طور پہ بنی تھی، آپ یہ دیکھیں کن پوائنٹس پر اوتھ لے کے وہ ریاست بنائی گئی تھی۔ مفہوم بتا رہا ہوں، وہ پوائنٹس کیا تھے کہ اگر آپ کو پسند ہے یا آپ پہ کوئی چیز بھاری گزری ہے، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں ماننی تھی۔ آپ خوشحالی میں ہیں، آپ غربت میں، آپ نے ہر حال میں خرچ کرنا ہے، آپ نے سچ بولنا ہے، جو مرضی ہو جائے، کوئی آپ کے خلاف نہ۔ آپ نے اپنی جانوں سے، اپنے مال سے، ہر چیز سے حضور علیہ السلام کی حفاظت کرنا۔ یہ پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بک میں لکھے ہوئے ہیں، ضیاء النبی کی جلد 2 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر حال میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ وہ ریاست مدینہ جس کا قیام آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہوا تھا، اس میں تو جانوں کی قربانی دی گئی تھی، اپنے نفس کی قربانی دی گئی تھی، اپنی خواہشات کی قربانی دی گئی تھی، اپنے آرام کی قربانی دی گئی تھی، اپنی پسندیدہ چیزوں کی، اپنے کنبے کی، سب کی قربانی دی گئی تھی۔ اور یہ جو آج کی ریاست مدینہ جس کا ذکر میں سنتا ہوں، جو یہاں بننے جا رہی ہے، اس میں تو اگر کوئی شخص ارطغرل بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، یا قتل عثمان کوئی اس طرح کا ڈرامہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، یا کوئی گانا سن رہا ہے، تو بھائی وہ تو 100 قدم چل کے مسجد نہیں جاتا کہ کہیں ڈرامہ نہ چھوٹ جائے، وہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ اتنی قربانی نہیں دے سکتا۔ دیکھیں، ہم سب بہت بڑے دھوکے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم دھوکے ہیں، بالکل اس نشئی کی طرح، اس چرسی کی طرح، اس شرابی کی طرح، جسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اینڈنگ سٹیج پہ ہوں، میں نے اگر نشہ نہ چھوڑا، میں نے چرس نہ چھوڑی، میں نے شراب نہ چھوڑی، میں مر جاؤں گا، ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، لیکن وہ پھر بھی پیتا ہے۔ ہم بھی بالکل اسی کی طرح، ہمیں پتہ ہے، ہمارا ضمیر زندہ ہے، اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک ضمیر نامی چیز رکھی ہے، وہ اسے کہیں نہ کہیں مدہم اشارہ دے رہا ہوتا ہے، یار یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بشرطے کہ اللہ نے اس میں قلیل سی روشنی رکھی ہوتی اس شخص کے دل میں، دماغ میں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ طلب ہوتا ہے، اسے ضمیر ضرور بتاتا ہے، جوڑتا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا کیا۔ تو ہم لوگ جو ہیں، ہم مسلسل دھوکے میں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ ہم دھوکے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں، بیکار ہو چکے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، موت کو بھول چکے ہیں، اگلی زندگی کو بھول چکے ہیں،
کہ ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں بس چل رہے ہیں، جیسے چل رہا ہے، سوچ ہی نہیں آتی، سوچ ہی نہیں آتی۔ شیطان کو پتا ہے کہ پہلی چیز سوچ ہے۔ اگر سوچ آ گئی، اگر کسی بھی شخص نے سوچنا شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائے، تو وہ ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا۔ وہ اس گمراہ نیشن کو، ہماری گمراہ نیشن کو ہمیں سوچنے کی طرف ہی نہیں آنے دیتا، کیونکہ یہ پہلا قدم ہے۔ اس نے دل دماغ کے دروازے بند کر دیا، ہمیں اندھی تقلید کا قائل ہے، جبکہ اندھی تقلید صرف پیغمبر کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ مہربانی فرمائے، اس کی مہربانی ہے، وہ سب کچھ ہے، ورنہ جزاک اللہ دعا کی